زاویہ نگاہ مسلمانوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشرف اساتذہ کرام، ہمسفر علمی ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا موضوع ہے اسلام میں فساد کی مذمت۔ محترم حضرات، دنیا میں فساد پھیلتا جا رہا ہے۔ فساد سے نہ لوگوں کی جانیں بچی، نہ لوگوں کے مال بچے، نہ لوگوں کی عزتیں بچی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام نے فساد کی کس طرح سے مذمت کی۔ اسلام جو صلح سے مشتق ہے، جس کا معنی امن و سلامتی کے ہیں، اس نے یہی تعلیم دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے لوگوں کے مال محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے۔ اور لیکن بدقسمتی سے اس دنیا میں کچھ ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کا خون بہاتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس شخص نے ایک نفس کا ناحق قتل کیا، گویا کہ اس نے پورے انسانیت کا قتل کیا۔ قتل کرنا، خون بہانا، لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھانا، دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنا، یہ سب مذہب اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے۔ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، اسی طرح جس طرح اس شہر میں، اس مہینے میں آج کا دن حرام ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح مذہب اسلام نے معاشرے کو امن و سلامتی فراہم کرتے ہوئے، معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو امن و سلامتی دیتے ہوئے ان کی جانوں کو حرام قرار دیا اور ان کا قتل کرنے پر سخت وعید سنائی۔ چنانچہ اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلم، اہل ذمہ اور عہد و پیمان سے رہنے والے لوگوں کو ناحق قتل کرنے پر وعید سناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا، جس شخص نے کسی معاہدے والے شخص کا قتل کیا، لن یرہ رائحۃ الجنہ، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجِدُ مِن مَسِيرَةٍ 40 عاما، من مسیرت 40 عاما، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، مذہب اسلام نے فساد کی مذمت کرتے ہوئے لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا، لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کیا، اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ فرما کر نہ صرف یہ کہ لوگوں کے مالوں کو محفوظ کیا، بلکہ لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھانا حرام قرار دیا، اور لوگوں کے مال و متاع پر ہاتھ ڈالنے والوں کو جہاں ایک طرف وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فرما کر ان کے ہاتھوں کو کاٹنے کی سزا سنائی، وہیں دوسری طرف معاشرے میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، شریف اور وزیر، سب کے اندر فرق ختم کرتے ہوئے، سب کے ساتھ ایک سا سلوک کرتے ہوئے اور اس طرح کے لوگوں کے حق میں کسی طرح کی کوئی سفارش قبول نہیں کی گئی، بلکہ عرب کے سب سے عظیم الشان قبیلہ قریش کی ایک مخزومی عورت نے جب چوری کی اور اس کا ہاتھ نہ کاٹنے کی سفارش کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت
ولدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو عدل کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ محترم حضرات، خون بہانا، لوگوں کی مالوں کو ناجائز طریقے سے ہڑپنا، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا، چوری کرنا، یہ تمام چیزیں فساد پھیلانے کی شکلیں ہیں، یہ فساد پھیلانے کی شکلیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فساد کی مذمت کرتے ہوئے سورہ مائدہ کے اندر وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فرما کر یہ اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین ان فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم حضرات، اسی طرح اللہ رب العالمین نے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فرما کر لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا، اور وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا فرما کر فساد کی مذمت کی ہے۔ محترم حضرات، اب اسلام کے شفاف چہرے پر تشدد پسندی کا لیبل چسپا کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ ملک کے کسی بھی خطے میں بم بلاسٹ ہوتا ہے تو فوراً زاویہ نگاہ مسلمانوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ نہ کسی کا قتل کریں، زمین میں بدعملی پھیلائیں، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھریں، بلکہ انہیں ہمیشہ زمین میں امن و امان قائم رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں نے ہمیشہ امن کی راہ اپنائی، اگر کسی کو مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ بدعملی کی مخالفت کی اور بحالی اپنے امن پہ زور دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج امن و سلامتی سے رہنے والے ان مسلمانوں کو فساد جیسے قبیح الفاظ سے پکارتے ہیں اور مذہب اسلام کو فساد پھیلانے والا مذہب قرار دیتے ہیں، جبکہ مذہب اسلام نے فساد کی جڑیں کاٹ کاٹ کر رکھ دی ہیں اور معمولی بگاڑ کو باغی کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ آج دنیا امن و سکون کی فضا میں سانس لینا چاہتی ہے، لیکن ماحول کی اس آلودگی میں اس کا دم گھٹ رہا ہے، انسانیت بلک بلک کے رو رہی ہے، مگر اس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو امن و سکون کی طلب ہے تو آ جائیں اسلام کے احکام کی طرف۔ جب آپ اسلام کے سائے میں آئیں گے تو آپ کو المسلم واخو المسلم کا درس ملے گا، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب ایک شخص کو کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد دوسرا بھائی برداشت کرتا ہے۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فساد پھیلانے والوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، اور مذہب اسلام فساد پھیلانے والا مذہب نہیں، بلکہ مذہب اسلام امن و شانتی پھیلانے والا اور فساد کی مذمت کرنے والا مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امن و شانتی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔